اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحاب اور ان کے ازواج پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں خربوں رحمت و برکت نازل ہوں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ صافات جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور سورۃ صافات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں. یہ سورت کو اگر ہم غور پڑھیں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ سورت مکی دور کے بالکل درمیان یا اس کے بھی بعد کی صورت ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر استہزاء کا ایک طوفان برپا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہے تھے. اور اس میں کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تنبیہ کرنے کے بعد ان کو صاف صاف فرما دیا کہ دیکھو تم جس پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہو ان قریب یہ تمہارے اوپر غالب ہوگا اور تمہارے گھروں کے صحن میں آ کر اترے گا. اچھا، یہ وہ وقت تھا جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس میں تقریباً 75% چھوڑ کے جا چکے تھے، یعنی مکے کو چھوڑ کے جا چکے تھے. 40-50 صحابہ رہ گئے تھے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو دیکھ لگتا یہ تھا کہ یہ تو مکے کی گھاٹیوں کے اندر ہی دفن ہو جائے گی. لیکن صرف 15-16 سالوں کے اندر وہی ہوا جو قرآن نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ تشریف لے گئے، پھر وہاں بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مکے کو فتح کر لیا 15-16 سالوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پیار سے اور محبت سے سمجھانے کا بھی حق ادا کیا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھ جاؤ. ایک عقل کا اندھا بھی سمجھ سکتا ہے، تھوڑی سی دل کے پیالے کو تعصب سے خالی کر کے رکھو، یہ بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں مختلف قصے بیان کیے گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے ایک حکم کے اوپر اپنے اولاد کی گردن کو کاٹنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں. تو یہ اس سے ڈبل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ایک تو یہ بتایا کہ دیکھو مسلمانوں، جس طرح ہمارے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بات کو مال کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، تمہیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ جیسے ہی تمہارا حکم آیا نا تم نے اس پر پورا عمل کرنا ہے. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کامیابیاں عطا کی تھی تمہیں بھی کامیابیاں عطا کی جائیں گی. یہ کیا اور صحابہ کرام نے بعد میں عمل کیا اسی طرح، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کے نام کو اسی طرح بڑھا دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بڑھایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کی، عمل کرنے کے ہمیں سلیقہ اور طریقہ نصیب فرمائے. اس کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو یہ کفار مکہ کو بتایا کہ تم تو ابراہیم کے ماننے والے ہو، تم دیکھو کہ ابراہیم نے کیسے ہماری بات مانی تھی. اور آخر میں کیا کہتے ہیں اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی حوصلہ شکن جو ہے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غلبہ تمہیں نصیب ہوگا، اور جو باطل کا علم بردار جو تمہیں غالب نظر آ رہے ہیں بالآخر وہی مفتوح ہوں گے اور تم فاتح ہوگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويحذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. بس ہم آج تھوڑے سے ہی پڑھیں گے. فرمایا کہ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جو 3 گروہ بیان کیے گئے ہیں ان سے فرشتوں کے گروہ مراد ہیں. جو پہلا گروہ ہے جو قطار در قطار سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو تمام نظام کائنات کو چلانے کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں.
اور دوسرے ہیں ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ سے مراد وہ ہیں کچھ فرشتے جو ہیں جو ویسے اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں، وہ فرشتے جو بادلوں کے نظام کو چلاتے ہیں اور ان کو ہنکاتے ہیں، بارش کرتے ہیں، اگرچہ یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس مفہوم کو جو آگے والے مفہوم سے کو ریلیٹ کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے مراد وہ ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے، اور اس کے بعد جو زمانے پر حادثے آتے ہیں وہ بھی اس کا انظام بھی انہی کے تھرو ہوتا ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 7 جو ہے وہ عذاب آئے تھے۔ ایک دفعہ پانی کا عذاب آیا تھا، پانی سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی پیتے تھے جو اسرائیلی تو وہ پانی خون بن جاتا تھا، اور جو فرعونی پیتے تھے اور جو بنی اسرائیلی پیتے تھے وہ پانی بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جوؤں کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، اس کے علاوہ مینڈکوں کا عذاب آیا ان کے اوپر، اس طرح ان کے 7 ان کے اوپر عذاب آئے تھے۔ اور اگر ہم آج کا زمانے سے دیکھیں تو جس طرح ایک کووڈ کا ایک مصیبت ہے، بے شک یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے یا اللہ کی طرف جو بھی ہے، لیکن یہ ایک من حیث القوم پوری دنیا کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا ہے، اور وہ ختم ہو تو ڈینگی شروع ہو گیا۔ تو یہ وہ ان سے مراد وہ والے گروہ ہے کہ جو آفات جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر برسانے والے۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ کا کلام پہنچاتے تھے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر القاء کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ہمیں کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے اوپر ان مذکورہ صفات کے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الہ۔ الہ کے 2 معنی ہیں، ایک وہ الہ کے معنی کیا ہے کہ جس کی بندگی اور عبادت کی جا رہی ہو، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جس کی بندگی اور عبادت کی جا رہی ہو اور در حقیقت وہ بندگی کے لائق بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مراد وہ ہیں جو بندگی کے لائق بھی ہیں۔ اور ہم نے انسانوں نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، کس نے روپے کو بنایا ہوا ہے، کس نے عہدے کو بنایا ہوا ہے، کس نے کاروبار کو بنایا ہوا ہے، کس نے افسر کو بنایا ہوا ہے، کس نے اپنے بیوی بچوں کو بنایا ہوا ہے، کس نے کسی کو بنایا ہوا ہے، کس نے کسی کو بنایا ہوا ہے، لیکن اصل جو الہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ہے کہ وہ جو آسمانوں اور زمین کے تمام ان چیزوں کا مالک ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں اور ان تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، اگر یہ جو ہمارا سورج ہے نا، یہ تقریباً 5 ارب سال سے ایک نامعلوم منزل کی طرف بھاگے جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیارے ہیں، اس کے جو سیارے ہیں اور وہ ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اس کی طرف جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں جا کر رکے گا، کچھ بھی نہیں پتا۔ اور یہ جو ساری چیزیں، ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی باریک بینی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، بس پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم اگر میرے ناک کو بند کر دیا جائے اور کوئی تکیہ میرے منہ پر رکھ دیا جائے تو کم از کم 1 منٹ تک تو میں برداشت کر جاؤں گا، اس کے بعد پھر 2 منٹ کوئی برداشت کر لے گا، کوئی 3 منٹ برداشت کر لے گا، اس کے بعد انسان کی موت ہو جائے گی۔ یعنی اگر آکسیجن مجھے 2 منٹ کے لیے نہیں ملی تو شاید میں سروائیو کر جاؤں، تقریباً بندہ سروائیو کر جاتا ہے 2 منٹ، 3 منٹ بعد انسان کا دماغ ڈیڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر، لیکن اگر صرف 5 سیکنڈ کے لیے، only for 5 seconds اگر اس کائنات کے اوپر سے آکسیجن ختم ہو جائے، کیا ہوگا؟ پہلے 2 سیکنڈ کے اندر ہی جتنے بھی لوگ سمندر کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے جلد جل کے کوئلہ ہو جائے گی، اس لیے کہ آکسیجن جو ہے یہ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم عمارتیں بناتے ہیں یہ بھی آکسیجن کی مدد سے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ ہے۔ جیسے آکسیجن ختم ہوگی یہ فوراً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور باقی جتنا بھی جو پانی ہے وہ H2O سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے ہی آپ آکسیجن کو نکال دیں گے وہ سارا ہائیڈروجن بن جائے گا، زمین پہلے 2 سیکنڈ کے اندر ہی تہہ بالا ہو جائے گی، اور شاید قیامت کے نزدیک یہی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ آکسیجن کو ختم کر دے۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ اور اگر اسی آکسیجن کو، جتنی آکسیجن اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ پیٹرول بڑا گاڑی کے زیادہ دیر تک چلے گا، انسان کو سانس زیادہ اچھا آئے گا، چلنے پھرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، چیزیں اٹھا کے زیادہ کر سکے گا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہیں، جس طرح کاکروچ ہے اور جس طرح چھپکلی ہے، یہ دیو قامت ہو جائیں گے،
اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، انسان خوف آئے گا ان سے دیکھ کر۔ تو اللہ سبحانہ کس نے اس انسان، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان تمام چیزوں کے مالک ہم ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ مشرقوں سے مالک سے مراد کیا ہے؟ سے مراد یہ ہے کہ سورج کہیں جلدی، سب سے پہلے سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ جاپان کے اندر طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد کرتے 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 ساری دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو اور سورج ایک جگہ سے بھی طلوع نہیں ہوتا بلکہ مختلف جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو ساری دنیا کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری ہے کہ ہم نے اس کو بنایا اس طرح کہ مختلف جگہوں سے طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ اب آسمان دنیا سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا سامنے والا ہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ اوپر کچھ بھی نہیں خلا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور جو وہ سچ ہے کہ سب سے اوپر ایک آسمان ہے، اور یہ سب سے چھوٹا آسمان ہے، 7 آسمان ہے۔ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کا ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے تحت نکاتے ایک بہت بڑا صحرا کے اندر ہم کھڑے ہو، اور ہر جگہ میں ریت ریت نظر آ رہے ہو، درمیان میں ایک بال پڑی ہو۔ تو پہلے اور دوسرے آسمان کا کمپیریزن، پہلے آسمان جیسے ایک چھوٹی سی بال ہے، اور دوسرا آسمان تحت نگاہ تک صحرا، اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے کا بھی کمپیریزن ایسے ہی ہے، تیسرے چوتھے کا چوتھے، پانچویں کا پانچ، چھٹے کا چھٹے، ساتویں کا ایسے کمپیریزن ہے۔ اور ان سب کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مطمئن ہے اور وہاں تشریف فرما ہے۔ تو میں کہ جو تمہارے قریب ہم نے اس کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ شیطان سرکش سے محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی شیطان انٹر نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز جو ہے نا اپنے ایک دائرے کے اندر تیر رہی ہے۔ ہر ایک نیوکلیس ہے، اس میں جو ہے الیکٹرانز ہے، پروٹونز ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جس طرح یہ کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو اپنے ایک دائرے کے اندر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بھی ہے، فرمایا کہ یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بس ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے بات، اس کا نا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری۔ اس زمانے میں عرب میں کہانت کا دور تھا۔ کہانت کا مطلب کیا تھا؟ ہر جگہ جگہ کاہن بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس شیاطین اور جن جو ہیں وہ غیب کی خبریں لا کر بتاتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ بھائی میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور الزامات لگائے، اس کا یہ الزام اور بھی لگا دیا کہ آپ لوگ کاہن ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ خبریں لے کر آتا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ خبردار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو آسمان ہے اس کو تو ہم نے ہر جگہ سے محفوظ کیا ہوا ہے، اور فرشتوں کو نظام کوئی بھی نہیں سن سکتا، اور اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے ذریعے سے کائنات کا جو عظیم الشان نظام چل رہا ہے وہ شیطان کی دراندازی سے مکمل طور پر محفوظ ہے، اور اس میں داخل ہونا تو درکرار، اس کی معلومات بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت کو ہم اس کے اوپر غور کریں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اور اس کے بعد جب کہیں گے نا سبحان اللہ، تب مزہ آئے گا۔ ایک دفعہ ایک بندہ کہے ویسے سبحان اللہ، اور ایک اس وقت کہے کہ جب اس ساری کائنات کو غور کرے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ مقام محمود عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضا خیر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، محبت، شفاعت، شفقت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ بڑے، آپ کے خزانے بڑے۔ یا اللہ آپ سچے، آپ کے وعدے سچے۔ یا اللہ میں اتنا بڑا عظیم الشان کائنات کو بنا دیا، اور یا اللہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یا اللہ ہماری کیا اوقات ہے، لیکن یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ کی مہربانیاں، آپ کی نوازشیں، آپ کے احسانات جو آپ نے ہم پہ پہلے ہی بہت زیادہ کیے ہیں، یا اللہ ان احسانات کو بڑھا دیں۔ یا اللہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوتے کے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہم عزت سے سرفراز کر دیں، یا اللہ پاکستان کو کامیاب کر دیں ہر میدان میں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ معاشت کا میدان ہو، چاہے وہ معیشت کا میدان ہو، چاہے وہ دفاعی میدان ہو، چاہے
وہ فضائیہ کا میدان ہو یا اللہ، آج پاکستان کا میچ بھی ہے اللہ، اس میں کامیابی عطا فرما یا اللہ، یہ لوگ خوش ہو جائیں گے، تیرے ماننے والے خوش ہو جائیں گے میرے مولا یا اللہ، اگر ہم تجھ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے یا اللہ، تو ہمارا داتا ہے یا اللہ، تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تو ہمارا الہ ہے یا اللہ، تو ہمارا معبود ہے یا اللہ، تو ہمارا خدا ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارے ساری ضروریات کا کفیل ہے، تو ہم پہ احسان کرتا ہے یا اللہ، اپنے احسانوں کو دراز کر دے یا اللہ، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ، ان کو ان کو یا اللہ اپنے صدیقین میں، اپنے شہداء میں، اپنے صالحین میں، اپنے مقربین میں شامل کر لے تو اللہ، جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ان پہ مہربانی کر دے، ان پہ احسان کر دے یا اللہ، تو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، تو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، تیرے ہمارے مسائل آپ کے نوٹس میں ہے میرے مولا، ہماری ضروریات آپ کے علم کے اندر ہے، ہماری آزمائشیں بھی آپ جانتے ہیں یا اللہ، آزمائشوں کو ختم کر دے، مسئلوں کو حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، دعاؤں کو قبول کر لے میرے مولا یا اللہ، ایسا یا اللہ، ہمیں تو مانگنے بھی نہیں آتا، پھر مانگے عطا فرما دے یا اللہ، پھر دربار سے مانگنا بھی سکھا دے یا اللہ، قرآن کو ہمارا رہبر رہنما بنا دے، قرآن کو یا اللہ، قرآن کے رستے پہ چلنا ہمارے نصیب میں لکھ دے یا اللہ، ہمیں آپ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس چیز کا یقین دے دے، اس کا شعور دے دے یا اللہ، بس جو کچھ اس سے مانگے سب کچھ عطا فرما دے یا اللہ، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ، وہ بھی عطا فرما دے اور یا اللہ، جو کچھ ہم مانگنے کا سوچ کر آئے تھے یا اللہ، جو کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے، جو کچھ ہمارے دلوں پہ ہے، جو کچھ ہمارے زبانوں پہ ہے، سب کچھ عطا فرما دے یا اللہ، ان چیزوں سے ہمیں محفوظ کر دے جس کی وجہ سے شیطان ہم پر غالب ہے اور برے لوگ ہمارے اوپر ہیں یا اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، بس رحم کر دے، بس کرم کر دے، بس عافیت کر دے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کو قبول کرے۔